کربلا وجود میں آیا اور پھر اہل اسلام، اہل دنیا، کائنات والوں کے لیے اپنے پیچھے کئی سبق چھوڑ گیا۔ ان اسباق میں سے ہم ایک سبق آج پڑھتے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ واقعہ کربلا اس نے جو ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ سبق ہے مصائب، آلام، مصیبتیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، سب کچھ لٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں تک شہید ہوئے، خیمے جلے، پانی بند ہوا، سینے چاک کیے گئے، گردنیں کاٹی گئی، مگر تمام مصائب کے باوجود بھی حق اور صبر مردوں سے نہیں چھوٹا، حق اور صبر مردوں سے نہیں چھوٹا، اور دوسرے نمبر پر خواتین سے پردہ اور حیا نہیں چھوٹا۔ یہ کربلا کی مثال ہے، یاد رکھیے، یہ کربلا کی مثال ہے اور سبق ہے کربلا نے ہمیں دیا۔ جتنے بھی مصیبتیں آتی رہی، حالانکہ چھوٹی سی پریشانی آ جائے میں تڑپ پڑتی ہے، تڑپتی ہیں، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، مگر ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی کسی بھی اہل بیت کا پردہ نہیں ہٹا، کسی مرد نے اپنا حق نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب سامنے یزیدی فوج کھڑی ہے، پتہ ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر رات کا عالم ہے چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد فرمایا، لوگوں میں جانتا ہوں میرے سامنے ایک وحشت ناک جنگ ہے، ایک اذیت ناک شہادت ہے، میں جانتا ہوں سامنے موت کھڑی ہے، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر کوئی یہاں سے جانا چاہے تو چلا جائے، میں کسی پہ ناراض نہیں ہوں گا، کسی ایک پر بھی ناراض نہیں ہوں، اس لیے میں نے چراغ بجھوا دیا تاکہ جانے والا یہ محسوس نہ کرے کہ آپ کیا کہیں گے، میں نے اس لیے چراغ بند کرا دیا، اندھیرا کرا دیا، اگر کوئی اس اندھیرے میں جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ آپ اعلان کر کے خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی کے بعد جب چراغ کو جلایا گیا، روشن کیا گیا، کسی ایک مرد نے بھی اوقات نہیں چھوڑا تھا، کسی ایک مرد نے بھی۔ حق کے لیے لڑنا ہے، حق کے لیے اٹھنا ہے، حق کے لیے جان دینی ہے، گردن کٹانی ہے، حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، حق چاہے 1 روپے کا ہو، حق چاہے لاکھوں کا ہو، حق چاہے ایک مرلے کا ہو یا ایک بالشت کا ہو، حق چاہے مربوں کا ہو، اس سارے کا سارا برابر ہے۔ جب تک کسی کو حق کے لیے لڑنا آتا ہے، یاد رکھیے گا، کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس قوم کا حق نہیں چھین سکتی۔ جب حق کے تلف ہونے پر خاموش رہنا آ جائے، جب حق کے چھن جانے پر انسان کو خاموشی آ جائے، تو یاد رکھیے گا پھر اس قوم کا حق کوئی بچا نہیں سکتا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، اپنے حق کے لیے اٹھنا سیکھو، اپنے حق کے لیے مرنا سیکھو، اور اپنے حق کے لیے جینا سیکھو۔ یہ بہت بڑا درس ہے واقعہ کربلا کا۔ اور دوسری طرف خواتین ہیں، علی اصغر کا لاشا آیا، علی اکبر کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، مسلم بن عقیل، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں آئے، یہ 6 ماہ کے بچوں سے لے کر 60 سال تک کے بزرگوں کے لاشیں آئے، مگر کسی ایک شہزادی کا بھی پردہ نہیں ہٹا، کوئی خیمے سے باہر چیختی اور چلاتی ہوئی نہیں نکلی۔ یہ اہل بیت نے مثال قائم کی ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں اس طرح ہوا کرتی ہے۔ ایسی نہیں کہ فنکشن میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی فنکشن ہو جائے، اسٹیج پہ ناچنا شروع ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کا یہ شیوا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پردہ نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے حیا نہیں جانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یاد رکھو، آقا نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہے، ہر دین کی ایک صفت ہے، اس شے کا نام خلق ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، خلق کہتے ہیں صفت کو بھی کہتے ہیں، خلق عادت کو بھی کہتے ہیں، خلق اخلاق کو بھی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہے، فرمایا میرے دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ جب تک حیا باقی ہے تو خلق باقی ہے، جب حیا نہیں ہے تو خلق بھی نہیں ہے۔ آقا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت وہب بن منبہ تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے اگر کسی کی تربیت کرنی ہو نا اپنے بچوں میں سے یا زیر کفالت کسی کی بھی، تو فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں میں یا زیر کفالت لوگوں میں 2 چیزیں دے، خوف الہی اور حیا۔ وہ فرماتے اگر ان 2 میں سے کوئی ایک شے بھی باقی ہے تو آپ تربیت کر سکتے ہیں، ان کو ہدایت کی راہ پہ لا سکتے ہیں۔ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک شے بھی نہیں ہے تو فرماتے ہیں پھر اس کی تربیت کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، پھر وہ شیطان کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بس سے پھر انسان نکل چکا ہے۔ یہ حیا اور ایمان اتنے بڑے طاقتور چیزیں ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حیا اور ایمان کے بارے میں فرمایا، آقا نے فرمایا ایمان کی کچھ شاخیں ہیں 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک الفاظ ہیں اور متفقن علیہ حدیث پاک۔ آقا نے فرمایا 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، فرمایا سب سے بڑی ایمان کی شاخ قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب ان تمام شاخوں میں سے ادنا اور اعلیٰ کا ذکر کیا، درمیان میں سے کتنی بڑی بڑی شاخیں ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، شہادت بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تبلیغ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی چیز کا ذکر نہیں کیا سوائے ایک چیز۔ آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی کہ بڑی بڑی شاخیں بھی ہیں ابتدا سے آخر کے درمیان، لیکن کسی شے کا ذکر نہیں کیا سوائے حیا کے۔ فرمایا حیا ایمان میں سے، اس کا خیال ہے، اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، اگر یہ باقی رہا تو سب